باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا حاکما و صادقا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. کوئی لب خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و صلاۃ و بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آج دی اے مقدس محفل بسلسلہ ایصال ثواب برادر مکرم عزت مآب محترم بھائی محمد تنویر صاحب انہاں دی دادی جان دے ایصال ثواب واسطے اسی سارے حضرات اللہ دے گھر وچ حاضر ہاں. علماء نو بلایا گیا، علماء کرام تشریف لے کے آئے، مینوں بھی حکم ہویا، میں بھی حاضر ہویا. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. تسی جتنے آباب جتنے قدم چل کے آئے ہو، میرا مالک ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا نیکیاں عطا فرمائے. اور بھائی تنویر صاحب دی دادی جان دی اللہ کامل اکمل بخشش فرمائے، قبر دے اندر انہاں نو راحت عطا فرمائے. سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی کنیزہ دے اندر اللہ انہاں دا شمار فرمائے، انہاں نو شامل فرمائے. عزیزان گرامی، وقت دامن لمبی چوڑی گنجائش نہیں، آمدم برسر مطلب بالکل ٹو دی پوائنٹ میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا. تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے، اللہ میں نو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، تو انو میں نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. دوران خطبہ میں قرآن مجید برہان رشید دے وچوں چند الفاظ تلاوت کیتے. اس دا میں پس منظر بالکل مفہوماً اور نہایت سلیس کر دیا ہویا تاکہ میرے ہر بزرگ نو، ہر بھائی نو میری بات دی سمجھ آئے. میں جو پینڈا کر کے آیا اتنا لمبا چوڑا، میرے آنے دا مقصد بھی ادھورا نہ رہ جائے، میرا مقصد بھی پورا ہوئے. جو پیغام لے کے آیا وہ تواڈے تک پہنچا کے میں واپس جاواں، اور تسی آئے ہو تواڈے آنا دا مقصد بھی ادھورا نہ رہ جائے. اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی. تقریر میری شروع ہوئے بس تواڈی توجہ چاہنا. عیسیٰ علیہ السلام جدو ولادت باسعادت ہوئی، تسی سارے حضرات جان دیو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے نہیں. توجہ ہے میرے ول، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے نہیں. ماں ہے سی مگر باپ نہیں سی. ایک بندہ میں نے کہنے لگا کہ حضرت جی یہ کیویں ہو سکتا ہے، باپ تو بغیر بچہ کیویں جنم لے سکتا ہے؟ میں کہ کی مطلب؟ آندہ جی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو کیویں پیدا ہوئے، ماں باپ نہیں. میں کہ ایک ہستی ایسی بھی کائنات بھی چاہیے جی دی نہ ماں سی تے نہ باپ سی. جے سمجھ آگئی تو سبحان اللہ فرماؤ نا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ حضور عاشقانہ مسجد جڑی پری ہے ساری تے اینے کے بندے دو چاری سبحان اللہ کہن تے فضا گنجنی چاہیے. تے تسی تے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہو، ذرا گج کے بولو سبحان اللہ. ایک بار سستی دور کر کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. دیکھو عشاء تو بعد محفل ہوئے نا تے ایک گمان کیتا جا سکتا ہے پتہ نہیں رات مولوی صاحب 12 بجے تک لگے رہن گے، 1 بجے تک لگے رہن گے، دل کرے فجر تک لے جان. اے ظہر دی نماز میں میرے بھائیوں نے جو حکم دیتا ہے جڑا شیڈول دسے ہے، انہاں کہ 1:30 بجے ظہر دی اذان ہونی ہے تے اسی اس تو پہلے جڑا نا کوشش کرنی ہے کہ 1:15 تک جڑا نا دعائے خیر ہو جائے. تے جے تسی انجی سیریل آندے رہے سبحان اللہ نہ کہی تے میں ظہر پڑھ کے پھر شروع کر لینا ہے. انج نہیں ذرا محبت نہ بولو نا سبحان اللہ.
جی میں جلدی بس ٹائم بالکل شارٹ ہے تو میں کوشش کرنی ہے کہ اس ادھے گھنٹے دے وچ تھوڑے ٹائم وچ تانوں سونے نبی دیاں سونیاں زیادہ گلاں سنا کے جاواں بس تسی سبحان اللہ بول دے جائے آج تے میں تانوں حضور دیاں سونیاں حدیثاں سناندا جاواں سب تو پہلے میں اللہ دا قرآن جو موضوع میرے ذمہ لایا گیا ہے ماں دی شان دے حوالے نال میں اس موضوع دا ہی آغاز کر دیتا ہے لیکن میں ادا آغاز اللہ دے نبی تو کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی لوگ آگئے بستی والے آگئے پنڈ والے آگئے علاقے والے آگئے آن کے کہنے لگے مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی تیرا کوئی شوہر بھی نہیں تے بغیر شوہر تو یہ بچہ کتھوں لے کے آئی ہے قوم ساری سامنے کھڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہن جواب دیوے تے کی دیوے جواب دیوے تے کی دیوے میں اخبار نہیں سنا رہا کوئی قصہ کہانی نہیں اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں میری بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے قبلہ حضرت صاحب دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے علامہ نوید صاحب دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے مفتی دی بات غلط ہو سکتی ہے قاضی دی بات غلط ہو سکتی ہے محقق دی تحقیق غلط ہو سکتی ہے لوگوں نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ میرے نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے اور سادہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ایک قصے کہانیاں والا نہیں ایک تاریخ دا عقیدہ نہیں مورخین دا لکھیا ہویا عقیدہ نہیں لے جاؤ میں ایسے عقیدہ کو نہیں مانتا میں تو اس عقیدے کو مانوں گا جس کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہو یا کملی والے کا فرمان ہو سنیو ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اسی اس عقیدے دے پاسدار ہاں اس عقیدے دے منن والے ہاں اس عقیدے دے ترجمان ہاں جڑا عقیدہ زہرہ دا بابا لے کے آیا ہے جڑا عقیدہ اللہ دے نبی نے سانو عطا فرمایا تے صدیق اکبر نے انہوں اپنایا فاروق اعظم نے اپنایا عثمان ذوالنورین نے اپنایا مولا علی نے اپنایا بلال حبشی نے مارا کھا کے اس عقیدے دی بنیاد وہ ہلن نہیں دیتا آکھیاں تن من دن ہر شے کملی والے دے قدمہ تو وار کے بخا دیاں گا میلی آنکھ بھی اٹھی نبی والا وہ آنکھ کٹ کے رکھ دیاں گے گاج کی آنکھو سبحان اللہ اصل منو افسوس ہے اپنے تے کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے منو افسوس ہے کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے میں تے گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلنا شروع ہوتا ہے تے میرے ورگے خطیب نو انجدہ کو کم بھیجے تو بڑا اوکھا جہاں محنت کرنا ہوتا ہے لیکن میں اپنی سپیٹ جڑی ہے نا آج بڑی ودا لئی ہے تے کدے کدے جدوں مولوی صاحب دی سپیٹ تیز ہوئے تے پھر تواڈی بھی تے ہونی چاہیے ماشاءاللہ بولو ذرا سبحان اللہ جی میں عرض کر رہا کہ قوم آگئی آن کے کہنے لگی مریم اے بچہ کتوں لے کے آئی ہوں در گل سننی ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ جان دیا سن کہ معاملہ اللہ دا راز ہے اے دے اندر اللہ دی حکمت انوال ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام نو بھیجیا بات لمبی چوڑی اشارہ دینا جبریل علیہ السلام آئے دور کھڑے نے تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دے ہاں منہ کر کے نہ تے پھوک ماری ایسی سبب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت علماء بیٹھے نے سیدہ مریم حاملہ ہو گئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آ گیا ولادت ہو گئی ہن قوم آ گئی ساری آن کے کہنے لگی مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی تے 10 کی بچہ کتھوں لے کے آئی ہیں تے کدھا ہے اپنے منہ نال اقرار کر کہ میں بچہ ماد اللہ گناہ کیتا ہے قوم چونکہ بظاہر ویکھ رہی سیدہ مریم کہنے لگیاں یا اللہ تو جاننا ہے یا میں جاننی ہے یا جبریل جاندہ ہے ہن قوم میں کی دساں کہ پھوکا نل بچے پیدا تے نہیں ہوندے لیکن قوم اس بات نو نہیں سمجھ سکتی یا اللہ قوم نو آکھاں تے کی آکھاں قوم نو آکھاں تے کی آکھاں آواز قدرت آیا مریم پریشان نہ ہو تو انہوں نے کہہ دے انی نظر تو للرحمانی سوما میں چوپدہ روزہ رکھیا ہے میں تے نہیں بولنا جی میں تو آڑے جو کئی بندے گوڑے پھڑ کے کوٹ کے بیٹھے نے ہاتھ بان کے آندے نے ایسا تے بولنا ہی نہیں سبحان اللہ وہ گوڑے چھڑ دے ہو یار بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے ماشاءاللہ پھر بولو سبحان اللہ انی نظر تو للرحمانی سوما میں چوپدہ روزہ رکھیا میں نہیں بولاں گی تسی میں نے سوال کرو مولانا صاحب
سوال دا جواب دیو تو میں آقا میں چپ دا روزہ رکھیا میں نہیں بولاں گا تسی آکھو گے حضرت جی علماء دا کام میں سوال دا جواب دینا جے تسی جواب نہیں دیو گے تو کون دے دے گا سیدھا جواب دے دے گا میدھا جواب دے دے گا تو آڈا حق بندہ تسی جواب دیو چونکہ سوال تو آڈے متعلق ہے لوگاں نے آکھیا مریم سوال تیری ذات متعلق ہے بچہ تو جنیا ہے بچہ تیری گود وچ آئے جواب بھی تیرا دینا تیرا فرض ہے دس بچہ کون ہے تے کتھوں لے کے آئی ہیں تے مریم کہنے لگیاں میں نہیں بولنا میں چپ دا روزہ رکھ لیا قوم نو تے پھر غصہ ہونا ہی سی نا قوم نو تے غصہ ہونا ہی سی نا قوم غصے چ آ گئی لال پیلی ہو گئی انہاں ڈانگا کھچ لئیں انہاں کہا مریم سیدھی طرح دس نہیں ہے یا نہیں یا تیرا علاج کریے ایسا حد تک قوم آگئے سیدہ مریم اللہ دی ولیہ نبی دی ماں اللہ اکبر پریشان ہو گئی یا اللہ قوم دا تے خیالے بھی کہ میں نو مارے اللہ اکبر آواز آیا مریم پریشان نہ ہو ایک کم ہو رہے یا اللہ کی فاشارت الی قالو کیفا نکلم من کانا فی المہدی صبیہ اپنے بچے والی اشارہ کر یہ جڑا تیری چولی وچ ہے نا اس ویلے عیسیٰ علیہ السلام دی عمر سی 4 دن دی کنی عمر سی بولو 4 دن دی 4 دن دا بچہ بول کے کہہ نہیں سکتا ماں میرے پیٹ چ درد ہے میرے کان چ درد ہے میرے سر چ درد ہے نہیں کہہ سکتا 4 دن دی عمر ہے قوم کہہ رہی ہے مریم ایدہ جواب دے حضرت مریم نے بچے والے اشارہ کیتا فرمایا منو نہ پوچھو جے پوچھنا جے تے پھر اینو ہی پوچھ لو کون ہے تے کتھوں آیا ہے جے ہن تہاڈا پورا دھیان میرے وال ہو گیا تے میں اللہ دا قرآن سناواں ذرا سنائی بھی اللہ دا قرآن ہے لیکن ہون ذرا میں اپنے رنگ وچ قرآن سناواں تے جتھے قرآن پڑھیا جائے رب دیاں رحمتاں میں چھم چھم برسدیاں نے آکھو سبحان اللہ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا جائے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ دی پیاری بندی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ پریشان ہو گئی آنے یا اللہ قوم نو کی جواب دے ماں قوم نو کی میں سمجھاواں یہ بچہ کون ہے تے کتھوں آئے حضرات ان حکم ربی ہویا فرمایا اے مریم جی مولا فرمایا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ انہاں لوگاں نو کہہ دے او لوگو میرے تے شک نہ کرو اینو ہی پوچھ لو کون ہے تے کتھوں آیا ہے ہن قوم دے سیانے بندے بولے ہونا کیا مریم تو کیویں دیاں گلاں کرنی ہے پئی یہ 4 دن دا بچہ ہے 4 دن دا بچہ کلام نہیں کر سکدا 4 دن دا بچہ بول نہیں سکدا بول کے کوئی مطالبہ نہیں کر سکدا بول کے کوئی گل نہیں در سکدا مریم میں بچہ کیویں بولے گا حضرات بھوئی کلام والے ہوں ذرا غور کریں آجے میں اللہ دا قرآن سنان لگا ماں اگلے لفظ سنیں آجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سامنے آپ ماں دی چولی وچ آرام کر رہے ہیں تے قوم اینی غصے وچ آگی اینے غصے وچ آگی قوم گالا کرنیاں شروع کر دیتیاں سیدہ مریم نو ماذ اللہ گالیاں دینا شروع ہو گئی انہاں ڈانگا سوٹے کھچ لے انہاں کیا مریم نو مارا انہیں ماذ اللہ گناہ کیتا ہے انہیں جرم کیتا ہے انہیں پاپ کیتا ہے لہذا انہوں مارو انہوں صدا دے وہ ایدہ جنہوں اتھو تک نوبت آ گئی دل دے ہاتھ رکھیں آرے میں اللہ دا قرآن سنان لگا رب دا قرآن اس مندر بیان کر دیں دیا عیسیٰ علیہ السلام نے میں کھیا او لوکو میری ماں دی بیدبی کروا لے ہو میری ماں دی توہین کروا لے ہو میری ماں دی گستاخی کروا لے ہو ذرا غور کرے آجے نبی نے اپنی ماں دا دفاع کیویں کر کے وکھایا ہے اپنی ماں دی عظمت نو کیویں بیان کیتا اپنی ماں نال کیویں دا پیار دا اظہار کر کے وکھایا قبلہ حضرت صاحب علماء دی توجہ چاہنا رب دا قرآن آگا ہے عیسیٰ علیہ السلام 4 دن دی عمر دندر ماں دی چولی وچ بولن لگ پے نے کی بولے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں وہ
لفظ سنا رہا جڑے عیسیٰ علیہ السلام ماں دی چولی وچ بولے نے فرمایا انی عبداللہ زور نہ بولو سبحان اللہ انی عبداللہ فرمایا لوگوں سن لو او میری ماں دی بے ادبی کرنے والے سنو میں اللہ دا بندہ ماں پہلا لفظ بولیا عبداللہ میں اللہ دا بندہ ماں اگے فرمایا آتانی الکتاب میں کوئی عام بچہ نہیں صاحب کتاب تیسرا لفظ بولیا فرمایا وجعلنی نبیّا جنہیں قرآن سن کے بھی نہیں بولنا کدوں آٹھے گا سبحان اللہ زور نہ بولو سبحان اللہ اور کوئی ایم پی اے دا نام لے کے خوش ہوندا ہے کوئی ایم این اے دے نعرے مار دا ہے کوئی وزیرہ تے مشیرہ دے نعرے مار کے خوش ہوندا ہے کنے مقدرہ والے ہو تسی رب دا قرآن سن کے خوش ہو رہے ہو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا تے صاحب کتابا اور سنو وجعلنی مبارکا اینما کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا فرمایا لوگو سنو اللہ دا نبی بن کے آیا ماں عمر کنی ہے 4 دن دی آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں میں نے ایک جملہ کہن دیو اج دا مولوی آندا نہیں جی نبی ساڈے نبی تے جناب 40 سالوں کے بعد نبی بنے میں کیا حیا کر شرم کر عیسیٰ علیہ السلام 4 دن دے ہو کے اے کہہ رہے نے وجعلنی نبیّا میں اللہ دا نبی ہاں تے سن میرا نبی 40 سالوں تو بعد نبی نہیں بنیا بلکہ نبی دنیا تے آن کے نہیں بندا نبی تے بن کے دنیا تے آندا ہے نبی تے بن کے دنیا تے ہوندا ہے تے جدوں نبی دی گل آوے امام الانبیاء دی گل آوے نبیاں دے سردار دی گل آوے اسی تے پھر ہاتھ اٹھا کے آنے سب سے اولا ہمارا نبی جڑا آقا دا نام لینا چاہتا ہے ایک بڑی سجدہ ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ اللہ دے بازو میں سلامت رکھے اینڈ ہاتھ کھڑا کر کے آکھو ذرا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا تو بعد دونوں نکل جی عرض کرنا پیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا نماز دا حکم لے کے آیا زکاة دا حکم لے کے آیا اگلے لفظ بول دیا فرمایا سنو وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ماں دے حوالے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي اللہ نے میں نو اپنی ماں دے نال حسن سلوک کرن والا بنایا ہے کون کہہ رہے ہیں بولو دے صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي میں اپنی ماں نال حسن سلوک کرن والا کس منصب دی گل ہو رہی ہے اندرہ سننا میں جنی گل سنائی ساری گل دا میڈیکل پیش کر لگا منصب نبوت تے جڑے فائد ہیں عام بندہ نہیں جدے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج رکھے ہے او کہہ رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي میں اپنی ماں نال حسن سلوک کروالا ہن ذرا سوچ کے جواب دیا جی اس جملے تو اندازہ کر لو ماں دی شان کیے ماں دا مقام کیے کہ نبی ہو کے آندے نے میں اپنی ماں نال حسن سلوک کروالا مطلب کی جے نبی ہو کے اپنی ماں دی خدمت تو مستثنا نہیں یہ نہیں کہ میں نبی ہاں میری شان زیادہ ہے میرا مقام زیادہ ہے میں اللہ دا چنیا ہویا بندہ ماں میں برگزیدہ بندہ ماں اللہ دا پیغمبر نا اور جدو ماں دی بات آوے تو پھر نبی بھی ماں دا ادب کردہ نظر آ رہے ہیں نبی ہو کہ ماں دا ادب کردہ نظر آ رہے ہیں یہ تعلیم امت ہے اور ساری دنیا نو سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا والے جے نبی ہو کے اپنی ماں نال پیار کردہ ہے اپنی ماں نال حسن سلوک کردہ ہے تو ساڈا تے چوکا حق بندا ہے اور ایک گل یاد رکھیا جی
سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، میرا جملہ سننا ذرا، سائنس عروج تے وے، جدید ٹیکنالوجی ہر قسم کی چیز مارکیٹ اندر آ چکی ہے، ہر چیز اندر جدت آ گئی ہے۔ میں پڑھے لکھے ارادی توجہ چاہنا، میری نظر تو حال تک یہ بات نہیں گزری، ہو سکتا ہوئے کہ سائنس اس حد تک چلی گئی ہوئے، لیکن حال تک میری نظر سے نہیں گزری کہ سائنس اس تک پہنچی ہوئے کہ سمندر دی مکمل گہرائی، سمندر دی مکمل گہرائی نو ماپ کے وکھائے۔ حال تک میری تحقیق چکو ایسا آلہ نہیں پیدا ہویا جڑا مکمل گہرائی نو ماپ کے وکھائے، لیکن ہو سکتا آ جائے۔ لیکن اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، ایسا آلہ تے پیدا ہو سکتا ہے جڑا سمندر دی گہرائی نو ماپ کے وکھائے کہ سمندر دی گہرائی کنی ہے، لیکن لوگوں قیامت آ سکتی ہے، ایسا آلہ پیدا نہیں ہو سکتا جڑا ماں دی محبت نو تول کے وکھائے۔ ایسا آلہ نہیں آ سکتا جڑا ماں دی محبت نو ماپ کے وکھائے۔ مت خیال کرنا کہ ماں دی محبت اینی کے کوئی دنیا دا علامہ فہمہ، کوئی سکالر، کوئی فلسفی، کوئی منطقی، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر آج تک یہ نہیں دس سکتا کہ ماں دی مقام دی حد کی ہے، ماں دی شان دی حد کی ہے، ماں دے ادب دی حد کی ہے۔ قیامت آ جائے گی، ماں دی شان ایسی ہے جدی حد ہے ہی کوئی نہیں۔ آج کل وہ نات کا پڑھتا ہوں نہیں مائیں آئیں گی کیڑی رتے، میں کہا خبردار چپ کر، تو کی سمجھے ہے ماں دی ایک رتے، ہر رت ماں دی، کیڑی رتے آئیں گی ماں نہیں۔ اللہ اکبر، تو جو رکھنا ذرا، جڑا مقام اللہ نے ماں نو دیتا ہے نا، یہ تے گل سنائی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام دی، تسی بھی آکھو گے ساڑھے نبی دی بھی کوئی گل سناؤ نا، تے جو سننا چاہتے ہو تو آکھو نا سبحان اللہ۔ آؤ ذرا توجہ نہ سنیں، آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف فرمانے، حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، یارو ذرا منظر سامنے رکھی آجے، کتنا پیارا ہو سماع ہوئے گا، کتنا پیارا ہو منظر ہوئے گا۔ اللہ دے حبیب تشریف فرمانے، سامنے میرے نبی دے سونے سونے غلام بیٹھے ہوئے نے، صحابہ وہ صحابہ، ارے کیا صحابہ تھے، دل کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، صحابہ بیٹھے میں نلے آقا دا دیدار کر رہے نے، آقا دی دید کر رہے نے، نلے اپنی عید کر رہے نے، اللہ دے محبوب گفتگو فرما رہے نے، صحابہ سن دے جا رہے نے، نلے واللہ دیاں زلفاں ویکھ رہے نے، نلے میرے نبی دی والفجر دی پیشانی ویکھ رہے نے، نلے بدوہا دا چہرہ ویکھ رہے نے، پہ اوہ صدقے جاواں اونا صحابہ تو جنہ فجر پڑی تے میرے آقا نو ویکھیا، ظہر پڑی تے میرے آقا نو ویکھیا، عصر پڑی تے میرے آقا نو ویکھیا، مغرب پڑی تے آقا نو ویکھیا، عشاء پڑی تے آقا نو ویکھیا، کسے حدیبیہ چا آقا نو ویکھیا، کسے بدر دیاں وادیاں چا آقا نو ویکھیا، کسے مکے دیاں گلیاں چا آقا نو ویکھیا، کسے مدینے دیاں گلیاں چا ویکھیا، کسے میرے نبی نو منبر تے ویکھیا، کسے میرے نبی نو مصلی تے ویکھیا۔ یارو ویکھنا اپنا ہے، لیکن صدقے جاواں اس ابو بکر صدیق تو جنہیں چولے وچ پا کے آقا نو ویکھیا ہے، جنہیں چولے وچ پا کے آقا نو ویکھیا ہے۔ حضرات ان صحابہ بیٹھے ہوئے نے، گلاں کردیاں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس حدیث نو کوٹ کر دینے، او امام جلال الدین سیوطی دی گل کر رہے ہیں، علماء جان دینے جنہ جاگ دیا ہویا میرے نبی نو 75 مرتبہ ویکھیا ہے۔ یارو دسو جنہیں جاگ دیا میرے نبی نو 75 مرتبہ ویکھیا ہے، انہیں خواب وچ آقا نو کنی وری ویکھیا ہوئے گا۔ او امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے، اللہ دے حبیب علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے نے، گلاں کردیاں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور گلاں کردیاں ذکر چھڑ گیا
میرے نبی دی ماں تے باپ دا والدین رسول دا ذکر چھڑ گیا تے چھیڑن والے بھی میرے نبی آپ نے حدیث دا ایک ایک لفظ را توجہ نہ سنیا جے میرے نبی خود بیان کر رہے نے میرے آقا علیہ السلام بیان کر دینے فرمایا لو ادرکتو والدیا او احدہما کاش آج میرے والدین ہوندے نبی کہہ رہے ہیں کاش آج میری ماں ہوندی کاش آج میرا باپ ہوندا پہلے آکھیاں میرے والدین ہوندے یعنی دونوں ہوندے لگے فرمایا والدیا او احدہما یا انہاں دونوں وچوں ایک ہوندا یعنی اگر میری ماں ہوندی اگے حضور نے آپ ہی تخصیص کر دیتی فرمایا اگر میری ماں ہوندی صحابہ کہنے نے جب ماں دا نا آیا جب ماں دا لفظ آیا میرے نبی دیاں یکھاں تو آنسو جاری ہو گئے یارو میں بھی ویکھیا ہے تسی بھی جان دے ہو جس محفل وچ ماں دا نا آندا ہے میں اپنی یکھاں نہ ویکھیا ہے 70 سالے بابا 80 سال دے بابے انہاں دیاں یکھاں چوں بھی اتھرو آ جاندے نے بابے رون لگ پیندے نے پوچھیا جاندا ہے بابا کیوں رویا ہے تیریاں یکھاں چوں آنسو کیوں آئے نے تے بابا بھی رو کے آندا ہے پترا آج مینوں میری ماں یاد آ گئی ہے آج مینوں میری ماں یاد آ گئی ہے آج مینوں میری ماں یاد آ رہی ہے حضرات بابے بھی رون لگ پیندے نے ماں دی ممتا ہی ایسی ہے ماں دا پیار ہی ایسا ہے ماں دیاں شفقتاں ہی ایسیاں نے حضرات کی وجہ اللہ دے نبی دی زبان سے جب ماں دا نا آیا میرے نبی دی جسماں میں مقدس تریں ہو گئیاں حضور رو رہے ہیں صحابہ کہنے سامنے کیا اللہ دے نبی دی داڑھی مبارک آنسوਆਂ دے نال تر ہو گئی میری سرکار روندے نے میری سرکار روندے نے روندیاں فرمایا اے میرے غلاموں اگر میری ماں زندہ ہوندی اج بظاہر موجود ہوندی میری ماں میری شاناں ویکھدی میں اشارہ کردا ڈوبیا سورج پیچھے آیا میری ماں ویندی میرے اشارے تے درختاں دا چل کے آنا میری ماں ویندی میرے اشارے تے چن دے 2 ٹکڑے ہونا میری ماں اپنی اکھاں نال ویندی یہ سارا کچھ میری ماں ویکھدی ہوندی تے فرمایا صحابہ ایک دن ایسا ہوندا عشاء دی نماز دا ٹائم ہوندا دیکھو نبی کیویں کیویں بیان کر رہے نے مثال کی دیتی فرمایا او صحابہ عشاء دی نماز دا ٹائم ہوندا انا فی صلاۃ العشاء نماز دے وچ ہوندا یعنی عشاء دی نماز واسطے کھڑا ہو جاندا قد قرات فاتحۃ الکتاب علامہ صاحب کے حضور نے فرمایا میں نماز دے وچ کنا کو شامل ہوندا اے نہیں آکھیا کہ حالے نماز شروع کرن لگدا نا فرمایا میں سورہ فاتحہ دی تلاوت بھی کر چکیا ہوندا او صحابہ میں نماز پڑھدا ہوندا سورہ فاتحہ دی تلاوت بھی کر لئی ہوندی تے پھر کی ہوندا میری ماں سیدہ آمینہ مینوں آواز دیندی صحابہ میں نماز چھڈ کے ماں دے کول چلا جاندا نماز چھڑ دیندہ نماز چھڑ دیندہ کون کہہ رہے نے میرے نبی خود بیان کر رہے نے علماء نے پوچھو حدیث دا حوالہ بھی دے دیتا حضور فرما دے نے میں نماز چھڑ کے ماں دی خدمت وچ حاضر ہو جاندا بلکہ لفظ کی نے حضور نے فرمایا میری ماں مینوں آواز دیندی تے میں کہندا میری ماں لبیک مطلب کی ہے میں حاضر لبیک کا معنی میں حاضر تاں تے
تے نعرہ مارنے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. حضور کہہ رہے ہیں میری ماں مینوں آواز دیندی میں عشاء دی نماز چھڑ دیندا تے کہندا میری ماں تیرا پتر حاضر ہے. یار ذرا غور کریا جے ایک بریک نکتا سمجھان لگا ماں یہ کیڑا نبی کہہ رہا ہے لبیک دا لفظ کیڑا نبی بول رہا ہے یہ وہ نبی ہے جڑا اشارہ کرے تے چن ٹکڑے ہوندا ہے نالے لبیک یا رسول اللہ کہندا ہے. سورج پیچھے آیا تے لبیک یا رسول اللہ کہندا آیا. ابو بکر ہون تے آکھن لبیک یا رسول اللہ. عمر پاک ہون تے آکھن لبیک یا رسول اللہ. بلال حبشی ہون تے آکھن لبیک یا رسول اللہ. مولا علی ہون آکھن لبیک یا رسول اللہ. او نبی کائنات ذرہ ذرہ جنوں لبیک کہندا ہے او نبیاں دا سردار اپنی ماں نوں لبیک کہہ رہا ہے. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں جنہ دیاں ماما زندہ نے اپنی ماما دا تصور سامنے رکھو تے جنہ دیاں ماما چلیاں گئیاں نے اللہ انہ دیاں ماما دی بخشش فرمائے. ہاتھ کھڑا کر کے آکھو ذرا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اللہ دی قسم تار دیندیاں نے دعاواں. ماں دی بات آئی آزم چشتی نے قلم اٹھایا یا کیا ماں ورگا غم خار نہ کوئی ماں ورگا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی کسے بازاروں کسے دکانوں نہیں جے مل دی شفقت ماں دی کسے بازاروں کسے دکانوں نہیں مل دی شفقت ماں دی. آزم بڑا کافر جانی اس جن قدر نہ پائی ماں دی. اے رومی کشمیر کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تاجدار کھڑی شریف نے قلم اٹھایا یا کیا عیداں تے سب قدر آیا عیداں تے سب قدر آیا عیداں تے سب قدر آیا لوکاں کپڑے پا